بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام کو جب آپ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہوئی یعنی کہ وہ قرآن کی آیات تھی، تو حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ پسند تھی اور آپ وسلم کو جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شوق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں اور اس کا حق جو ہے وہ پھیلائیں دنیا میں۔ تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور باقی حصہ دیکھتے رہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب آپ پہ وحی کا نزول ہوا تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کو ابھی گھر میں جو ہے وہ تبلیغ کریں، گھر والوں کو تبلیغ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے باہر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب واقعہ غار ہیرا کا سنایا، جو کہ میرے دوسرے کلپ کے اندر موجود ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو حوصلہ دیا۔ تو اس کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو ایک دفعہ جو ہے وہ وادی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا، پھر ان دونوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے اور جبرائیل علیہ السلام نے دونوں نے نماز پڑھی وضو کر کے، اور 2 رکعت پڑھی جس میں 4 سجدے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنایا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے زمزم کی طرف لے گئے پانی کے۔ تو وہاں پہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا ویسے ہی انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، وہ بھی 4 سجدوں کے ساتھ جیسے کہ پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ آپ اس کو تبلیغ کریں اور اس کو جو ہے وہ قرآن کو سمجھے اور لوگوں کو وضاحت کرے اس کی، قرآن کی آیتوں کی۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھنا، ایک دفعہ آپ نماز پڑھے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور گھر میں آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ جو لات و منات کے جو پوجا کرنے والے وہ مشرک ہیں، لات و عزا یعنی کہ جو بت پرستی ہے وہ مشرک ہے، اس کی بت کی پوجا کرنے والے، اور اس سے منع کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھو اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ کیونکہ بہت چھوٹے سے، کافی جو ہے وہ روایات کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ 9 سے 10 سال کی عمر میں ہوں گے، تو اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بتایا کہ میں ابھی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ابو طالب سے پوچھوں گا، یعنی ان کے جو والد تھے، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چچا تھے ابو طالب۔ تو انہوں نے جب حضرت علی چلے گئے، ایک رات گزری، جب دوسرے دن آئے تو پوچھا کہ حضور علیہ السلام آپ نے کل کیا فرمایا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو اور جو ہے وہ انکار کرو بتوں کا، لات و عزا کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں کچھ ایسا ڈال دیا، تو حضرت علی رضی اللہ نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی کو بتایا کہ تم ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں ابو طالب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ان کو نہیں بتانا کسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا تو ابھی نہ بتاؤ۔ تو لیکن انہوں نے پھر اگلے دن جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور چھوٹے تھے، اور آپ نے ان کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہوا تھا، ان کی جو پرورش کرنے کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جو ہے اعلان کیا تو اس کے ساتھ کافی زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جب اس ٹائم وہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اس کے دوران جو ہے وہ حج کے موقع پہ مینا کے قریب جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوئی تھا، دوسرا شخص جو ہے وہ تو کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے درمیان سے ایک جو ہے وہ جوان گزر کے گئے، تو وہ مکے کی کعبہ کی طرف جا کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اس طرح منہ کر کے۔
تو جو تھے دوسرا شخص اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انہوں نے جو ہے اس تبلیغ کا جو ہے اسلام کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک جو ہے وہ عورت وہاں سے گزری، اور پھر وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر شخص نے پوچھا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی بیوی ہیں، حضرت خدیجہ خوالدہ رضی اللہ عنہ، تو جو جن کے جو والد تھے وہ خوالدہ تھے، خوالد جو ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور چھوٹا جوان جو ہے لڑکا ایک گزر کے گیا ان کے پاس سے، تو حضرت عباس سے پھر پوچھا اس نے کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ جانتے نہیں ہیں؟ تو یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی رضی اللہ عنہ، ابو طالب کا جو بیٹا ہے یہ، تو اس نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح ان کی جو ہے وہ گفتگو، پھر اس شخص نے ایک جو ہے وہ اس طرح کا جملہ بولا کہ کاش میں بھی جو ہے ان میں سے مسلمان ہو جاؤں، ان جو اولین مسلمان میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس روایت میں اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ واقعہ موجود نہیں ہے جہاں پہ میں نے پڑھا۔ تو جو شخص وہ پوچھ رہے تھے وہ عفیف کے جو وہ دادا تھے حضرت عباس رضی سے جو پوچھ رہے تھے کویسچن، کیونکہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو ہے جو لوگوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی گئے طواف کیسے کرنا ہے، تو وہ اس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ آتے رہتے تھے کعبہ کے اندر، جب وہ مینا میں جو ہے وہ قیام کیا انہوں نے، جب یہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہوئی۔ لیکن صحیح طریقے سے جو حج کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ بتایا سارا کہ کس طرح حج کرنا ہے، تو اس طرح ہی جو ہے مسلمانوں پہ فرض کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے تب وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا کہ لات و عزیٰ جو ہے وہ یہ قبیلے والے جو بھی قریش والے بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں اس کو منع فرمایا اور جو یہ ان کو جھوٹا قرار دیا؟ تو آپ سے فرمایا کہ ہاں، اور میں تمہیں بھی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف کہ آؤ اسلام قبول کرو، اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ہے کسی کویسچن کیے بغیر انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کے بارے میں وہ کافی زیادہ روایت ہے کہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شروع سے یہ صدیق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، ایماندار ہیں، اور یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کو جانتے تھے، دوستی بھی تھی سارا، تو اس سے لیے انہوں نے جو ذہن میں سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں سچ بولتے تو اللہ کے بارے میں کیسے سچ نہیں بول سکتے، تو اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا فوراً۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے باہر تبلیغ کا کام سب سے زیادہ جو ہے جن کا نمایاں شروع میں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کافی زیادہ جو ہے تبلیغ کی بہت زیادہ سختیاں جھیلیں، جیسے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مکے کی کعبہ کے پاس جو ہے انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا، تبلیغ کی، تو ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، تقریباً 30 سے 35 جو ہے کچھ روایت میں، یا 39 اتنے کچھ جو ہے وہ صحابی تھے بھی مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو تھے صحابہ کرام ان پہ بھی تشدد کیا گیا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ قربت۔ دوسرا کہ جب اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ صحابہ کرام بگننگ میں، کیونکہ یہ اپنے جو تھے قریش والے وہ تھے قبیلے، اور ایک جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تھے قبیلے والے جو تھے، وہ ان ابوبکر کے دل میں رضی اللہ عنہ کے دل میں جو ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھی سوچ تھی، ان کو بچانا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی مخفی رکھو۔ تو کچھ دیر بعد پھر انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو کچھ صحابہ کو انہوں نے کی، اور جب جیسے عبد الرحمن جو، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی، کچھ اور صحابہ
جب ان کو تبلیغ کی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، تو وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے تب جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ان میں یہ بھی شامل جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے اس ٹائم پہلے شامل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، اور کچھ زیادہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے مردوں کے اندر مسلمان ہوئے۔ تو لیکن زیادہ جو ہے امام وہ ایک اتھینٹک بات یہ ہے کہ یہ کنفرم کہ بچوں کے اندر جو سب سے زیادہ پہلے اسلام قبول کرنے والے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، مردوں کے اندر جو آزاد تھے ان کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، اور جو عورتیں ہیں ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے وہ مسلمان ہوئی۔ تو یہ بات متفق ہے۔ اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، وہ بھی چھوٹے تھے لیکن وہ غلام آئے تھے ایز اے غلام، تو انہوں نے سب سے پہلے غلاموں میں اسلام کو قبول کیا، تو باقی جو ہے وہ ان کے بعد جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک بات امپورٹنٹ، جب عباس رضی اللہ عنہ سے کویسچن کیا جا رہا تھا جو مینا کے دوران، جب حضور علیہ السلام اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھ رہی تھی، تو جو تھے عفاف کے جو دادا تھے، عفیف کے دادا، تو وہ عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھا کہ یہ کس طرح کا دین ہے، تو عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کیا کہ انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ان قریب جو ہے وہ کثر و کثرہ کی جو دولت ہے وہ خزانے وہ ان کے لیے کھل جائیں گے۔ تو ساتھ عباس نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ان سے زیادہ مجھے تو زیادہ اس سے زیادہ کچھ علم نہیں ہے، بس یہی ہے، کیونکہ وہ ابھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جہاں تک جو ہے بات کہ کون پہلے مسلمان ہوا، تو یہ کنفرم ہے، امام ابو حنیفہ بھی ایک جگہ پہ بیان ہے کہ ان کا بھی متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں میں سے سب سے پہلے ہیں وہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے مردوں میں پہلے نماز پڑھی، اور جو عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی۔ تو کچھ دیر بعد جو ہے ابو طالب جو ہے انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اے علی، کیا تم نے بھی اسلام کو قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کر لیا۔ تو ابھی وہ جب وہی چھوٹے تھے کچھ دیر بعد اسلام قبول کرنے کے، تو پھر ابو طالب نے جو ہے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ رہو، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو، ان کی ہیلپ بھی کرنی، مدد بھی کرنی ہے۔ اب جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تبلیغ شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائی کی، تو جو تھے کافی زیادہ جو ہے ان کو نئے مسلمان جو ہوئے صحابہ کرام، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور جو اسپیشلی اگر کوئی غلام ہوتا تو ان کو بہت زیادہ جو ہے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو غلام تھے، تو ان کا جو مالک تھا، تو اس نے مالک نے جس نے خریدا آپ رضی اللہ کو، بلال رضی اللہ کو، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا، اور وہ جسم پہ چینیں ڈال کے حضرت بلال رضی اللہ کو گلیوں میں گھماتے اور کھینچتے ان کو۔ لیکن اب حضرت بلال رضی اللہ یہی فرماتے احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کی بہت زیادہ استقامت تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ نے بھی پھر اس استقامت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرما اسلام پہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ جو ہے اگر تو اس کے بعد جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے تبلیغ کی اور کیسے سلسلہ جاری ہوا، یہ انشاءاللہ دوسری قسط میں بیان کروں گا نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اپنا کمنٹس ضرور دیجیے، صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کو ثواب ملے گا اگر شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو ہے انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو ملے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔